حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 افراد سمندر کنارے ایلا نامی بستی میں رہا کرتے تھے۔ ان کو اللہ نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب راحت و سکون آیا تو یہ لوگ اللہ کی عبادت سے محروم ہو گئے اور اللہ کی مخلوقات پر ظلم کرنے لگے، اور پھر اللہ نے ان کو خبردار کیا۔ اللہ نے کہا کہ تم ہفتے میں ایک دن، ہفتے والے دن شکار نہ کیا کرو۔ اتوار سے لے کے جمعہ تک جتنا شکار پکڑنا ہے پکڑ لیا کرو، لیکن ایک دن اللہ کی عبادت اور مخلوقات پہ امن کے لیے رکھ دو۔ پھر ایک دن اللہ نے ان کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ وہ اتوار سے لے کے جمعے تک سمندر میں مچھلیاں پکڑنے لگتے تو مچھلیاں زیادہ مقدار میں ہاتھ نہ آتی، اور ہفتے کے دن جب سمندر کو دیکھتے تو ان کو بڑی بڑی مچھلیاں نظر آتی۔ ان لوگوں میں سے ایک شخص کو شیطان نے برگلایا، تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میری ترکیب پر عمل کرو تو تم شکار سے کبھی محروم نہیں رہو گے۔ تو بس شیطان کے کہنے پر اس شخص نے ہفتے کے دن کانٹا لگا کر ڈوری کو سمندر میں ڈال دیا تاکہ مچھلی پھنسے، اور شیطان نے کہا مچھلی کو تم اتوار والے دن نکالنا، اور یوں ہفتے کی حرمت بھی باقی رہے گی اور تمہارا شکار بھی ہو جائے گا۔ بس شیطان کی بتائی ہوئی ترکیب پر ہفتے کے دن مچھلی پھنسی رہی اور وہ اتوار کے دن نکالتا اور خوشی سے کھاتا۔ اور پھر جب آس پاس کے لوگوں نے پوچھا تو پھر وہ ان کو بھی یہ ترکیب بتانے لگا، اور یوں پھر اس قوم کے لوگ ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے لگتے اور ہفتے کے دن اپنے جال پھینکتے اور اتوار کے دن نکالتے، اور کچھ نے تو سمندر میں سے نالیاں بنا کے چھوٹے چھوٹے تالاب بنا دیے اور کھڈے بنا دیے تاکہ ہفتے کے دن جیسے مچھلیاں یہاں سے گزریں تو ان تالاب میں پھنس جائیں اور ہم اتوار کے دن ان مچھلیوں کو نکال کے پکائیں۔ اس گاؤں میں کچھ خاص اللہ کے بندے بھی موجود تھے جو کہنے لگے، اے لوگوں، اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا ہے۔ یہ جو تم ہفتے کے دن جال پھینکتے ہو یا یہ چھوٹے چھوٹے تالاب بناتے ہو، تو ان میں اگر ہفتے کے دن مچھلی پھنستی ہے تو یہ شکار ہفتے کے دن کا ہوگا۔ اے لوگوں، اللہ کے عذاب سے ڈرو اور اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے، ہماری جو مرضی ہوگی ہم وہ کریں گے۔ اب اس بستی میں 3 گروہ بن گئے۔ ایک ان 70,000 میں وہ لوگ تھے جو ان نافرمان لوگوں کی بار بار اصلاح کرتے، دوسرے وہ جو ان لوگوں سے نفرت کرتے اور خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے، اور تیسرے وہ جو گمراہ ہو کر اللہ کی نافرمانی کرتے تھے۔ تو یوں ان نیک بندوں نے بستی کے بیچ سے دیوار کو کھڑا کر دیا اور یہ حکم نافذ کیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے ایک طرف ہو جائیں اور ہم جو اللہ کے فرمانبردار ہیں وہ اس طرف رہیں گے۔ اس طرح وہ صالح لوگ بار بار ان سے کہتے رہے، اے لوگوں، اللہ سے ڈرو۔ قوم سمود، قوم لوط کا جو حشر ہوا اس کو یاد کرو اور اللہ کی نافرمانی نہ کرو، ورنہ تم پہ بھی کوئی عذاب آئے گا۔ اور وہ سارے نافرمان جن کی تعداد تقریباً 12,000 تھی، اور وہ سب ہنستے رہے، تو یہ سب تو کتابی باتیں ہیں، ہم پہ کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ بس جیسے ہی وہ گروہ 2 حصوں میں تقسیم ہوا، ایک وہ جو اللہ کے فرمانبردار بندے دیوار کے اس طرف تھے، اور دوسرے وہ جو اللہ کے نافرمان بندے جو دیوار کے اس طرف تھے۔ وہ نافرمان پوری رات ہنستے رہے، مذاق اڑاتے رہے، اور وہ اللہ کے خاص بندے دیوار کے اس طرف اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ بس پھر جیسے ہی صبح ہوئی، نیک صالح انسان اٹھے
اور انہوں نے محسوس کیا کہ دیوار کے اس طرف سے کہ کسی انسان کی آواز نہیں آ رہی، اور وہ جیسے ہی اس دیوار کی طرف چڑھ کے دیکھنے لگے کہ سارے کے سارے وہ لوگ بندروں کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے اور بندروں کی حرکت کو انجام دے رہے تھے، اور وہ جو سالے لوگ دیوار سے ان بندروں کو دیکھنے لگے، ان سالے لوگوں میں سے جو ان کے رشتہ دار تھے، انہوں نے بندروں کے کپڑوں سے اپنے اپنے رشتہ داروں کو پہچانا، اور پھر وہ چیخ کے رونے لگے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ لیکن اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو وہ ہو کے رہتا ہے۔ وہ 12,000 لوگ جو بندر بن چکے تھے اور کچھ کھا پی نہیں سک رہے تھے، اور 3 دن بعد وہ اس عذاب میں آ کر ہلاک ہو گئے۔ اور اس طرح سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر، دھتکارے ہوئے۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 لوگ بندر بن گئے، اور وہ لوگ جو ان نافرمان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے منع کرتے تھے، اللہ نے ان لوگوں کو اس عذاب سے سلامت رکھا، اور وہ لوگ جو اس شکار کو برا جان کر خاموش رہتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی اس عذاب سے سلامت رکھا۔ تو آج کے دور میں جو بندر ہیں تو کیا یہ وہی بندر ہیں؟ تو جواب ہے کہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو عذاب دیتا ہے تو وہ اسی قوم کے لیے دیتا ہے، آنے والی قوم کے لیے نہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے اور آگے ان کی نسل نہیں بڑھتی۔ اور کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ آج کے دور کے بندر حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بندر ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ لوگ صرف 3 دن زندہ رہے، پھر ہلاک ہو گئے، تو اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو 3 دن میں صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ اے اللہ، تو ہمیں اپنا فرما بردار بندہ بنا، جیسا تو چاہتا ہے ہمیں ویسا بنا۔